ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. محترم قابل احترام صدر اجلاس، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، عمائدین شہر اور دیگر حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں اس موقع پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ محض اس کے توفیق، اس کے فضل سے یہاں آنے کا موقع ملا، کچھ باتیں سننے سنانے کا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ کے شکریہ کے بعد اس اجلاس کے منعقد کرنے والے و تمام ذمہ داروں کا اور صدر محترم کا میں شکر ادا کرتا ہوں، بالخصوص جنہوں نے یہ موقع دیا. اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس مقاصد کے تحت یہ اجلاس رکھا گیا، اللہ اس کو کامیاب فرمائے. جو بھی باتیں ہم سن رہے ہیں یا سنیں گے، اللہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جن باتوں پر عمل کرنا لازمی ضروری ہیں، اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے. اللہم آمین. موضوع جیسے آپ نے سنا، موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں. وقت میرا محدد ہے، مختصر ہے. میں بغیر کسی تمہید کے ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آتا ہوں. دیکھیے، آج امت مسلمہ بالعموم اور ہندوستانی مسلمان بالخصوص جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کسی بھی عقل مند سے پوشیدہ مخفی نہیں. حالات کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، بارہا ہم سنتے ہیں. کبار علماء آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، بارہا ہمیں بتاتے ہیں، ہم سن رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر غور کریں. کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو پیدا کیا؟ رب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا؟ اور یہ جن و انس جن کو مکلف کیا گیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کیا چاہا؟ اللہ نے بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیکن صرف عبادت بھی نہیں، اس لیے ابن عباس نے کہا لِيُوَحِّدُونَ. صرف عبادت مقصود نہیں ہے، توحید مقصود ہے. توحید. الا لہ الخلق والامر. اللہ نے کہا اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہی کا حکم چلے گا، چلنا چاہیے.
پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، موقع دیا، دنیا میں بھیجا، مقصد بتایا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرار بھی لیا، الست بربکم، انبیاء کو بھیجا۔ وہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اول نبی، پہلے نبی، پھر اول رسول نوح علیہ السلام، ایک لمبا عرصہ گزرا، پھر تمام انبیاء کرام، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں آ کے چلے گئے۔ 1400 سال ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا سے جا کر 1400 سال۔ صحابہ، تابعین، طب تابعین، ائمہ، علماء، ہر دور کے علماء، محدثین، فقہاء، اطباء، ڈاکٹر، انجینئر، تمام آج کے بھی الحمدللہ آج بھی موجود ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اللہ نے بتائی، جس بات کا حکم دیا، اس کی خلاف ورزی میں اور آپ کر رہے ہیں، پورے کر رہے ہیں، سب ذمہ دار ہیں۔ پیارے نبی ڈرتے تھے کہ میں نے ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، بندگی کا حق ادا نہیں کیا، ذمہ داری میں نے ادا نہیں کی، اور ادا کی تو ایسے ادا کی، اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جب خوشخبری بھی سنائی کہ آپ نے حق ادا کر دیا، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے اور عبادت شروع کر دی، کہاں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابہ بھی چلے گئے دنیا سے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے سیکھا، حالات کا جائزہ لیا، زندگی کے مقصد کو سمجھا، عمل کیا، امت کے لیے مثال قائم کی۔ آج صرف ہم نام لیتے ہیں، منہج صحابہ، اہل حدیث، فلاں فلاں۔ ہم غور کریں، اپنا جائزہ لیں۔ یہ اجلاس جو رکھا گیا استقبال رمضان، ہر سال رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، قبر سے قریب ہو رہے ہیں، آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ شر بڑھ رہا ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، معاشرہ، سوسائٹی، سماج بگاڑ کا شکار ہے، سدھار کی، اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن میں اور آپ ابھی یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کا سوچ رہے ہیں۔ افسوس، یہ ہماری حالت ہے۔ ابھی شیخ محترم بہترین انداز میں بہت ساری باتیں بتا دی مختصر وقت میں، توجہ نہیں دے رہے تھے میں اور آپ۔ ہماری خواتین، بالخصوص خواتین کے لیے تھا، بہت ساری باتیں، بنیادی باتیں بتائی گئیں۔ یہ ہماری صورتحال ہے، اور کتنے پروگرام چاہیے بتائیے؟ رمضان، کتنے رمضان چاہیے مجھے اور آپ؟ وہ صحابہ ایسے تھے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھتے ہی زندگی بدل جاتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کلمہ پڑھایا اس صحابی کو جو کافر تھے، آئے ایک مرتبہ انہوں نے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دی، توحید کی، اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، وعدہ کیا اے اللہ کے نبی آپ نے جو بتایا ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو لے کر میں زندگی گزاروں گا۔ ابھی چند قدم آگے بڑھے، انتقال ہو گیا، 50,000 سال کے فاصلے سے وہی آتی ہے، سنا دیجئے خوشخبری، عمل قلیلا اجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا، بہت بڑا اجر۔ کافر تھے، مسلمان ہو گئے، اللہ اکبر، پورے گناہ معاف۔ صحابی ہونے کا مقام
اللہ اکبر، صحابی ہونے کا مقام، حسن خاتمہ، خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے قیامت تک آنے والوں کو، گواہی دو تو ایسی گواہی دو، پہچانو اپنے رب کو جیسے میرے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا، اپنے صحابہ کو تعلیم دی، امہات المومنین کو بھی دی، صحابیات کو بھی دی، اور ایسی ٹیم تیار کی، چاہے دینی ماحول میں ہو، سماجی سیاسی ماحول میں ہو، یا ہم تعلیم و تربیت کی بات کریں، یا زندگی کے کسی بھی مرحلے کی بات کریں، ایک ایک صحابی، اللہ اکبر، ایک ادنا صحابی اس مقام کو پہنچا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا اسی دنیا میں۔ وہ بدو جو مسجد نبوی میں پیشاب کرنے والا ہو، یا کوئی اور بھی ہو، وہ معاویہ بن حکم ہو جنہوں نے نماز میں غلطی کی، یا ادنا سے ادنا صحابی، یہ صحابی بھی دیکھیے جو کافر تھے، ابھی 10 منٹ کا وقفہ بھی شاید اس سے کم، اللہ کے نبی نے کلمہ بتا دیا، اقرار کیا، اللہ نے قبول کیا، صحبت کا مقام بھی دیا، زندگی بدل گئی۔ میں اور آپ جائزہ لیں کتنی مرتبہ ہم نے کلمہ سنا، ہم پڑھ رہے ہیں، بعض تو ایسے لاکھوں میں پڑھ رہے ہیں، تبدیلی کچھ بھی نہیں، کلمے کا معنی ہی نہیں معلوم، اگر معنی معلوم ہے تقاضے نہیں معلوم، تقاضے بھی معلوم ہیں، دوسروں کو بتانا نہیں آتا۔ آج 100 کروڑ کی آبادی ہمارے ساتھ، 100 کروڑ کی آبادی جو کافر ہے، دین سے دور، ابھی شیخ محترم بتا رہے تھے مسلمان ہیں 64% جو ہے اسلام سے بیزار ہیں، اللہ اکبر، کافر و مشرک ہیں 100 کروڑ سے زیادہ، اسلام سے بیزار ہیں 64%، بچے کتنے؟ 36۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ نے کیا بتایا تھا معلوم ہے؟ 10 سال پہلے میں نے ڈاکٹر آر کے نور رحمہ اللہ کی زبانی سنا تھا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے، مدارس میں پڑھنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے صرف 3%۔ ابھی چند مہینے میں نے شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ کی زبانی سنا کہ 2.5% ہو گئے، 2.5%۔ دین حاصل کرنے والے، مدارس میں پڑھنے والے، فارغین فارغات علماء، ان کی حالت بھی کیسی ہم جانتے ہیں۔ اب بتائیے یہ پرسنٹیج کتنا گھٹ گیا ہے؟ باقی 97.5 کیا کر رہے ہیں؟ صرف دنیا، دین پڑھنے والے بھی مکمل نہیں ہیں۔ صحابہ صرف نماز روزہ حج عمرے تک محدود نہیں تھی زندگی، صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، ابو بکر عمر کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، عثمان بہت بڑے تاجر تھے، پورے عشرے مبشرہ اٹھا کے دیکھیں۔ امہات المومنین بھی گھر میں بیٹھ کر ہماری عورتوں کی طرح وقت ضائع نہیں کرتی تھیں، کیا کرتی تھی پوری سیرت میں موجود، میرے پاس وقت نہیں بتانے کے، بارہا ہم سنتے ہیں۔ شیخ نے ابھی جو بنیادی ہمارے مقاصد ہیں، ذمہ داریاں ہیں، شیخ نے بتایا، بالخصوص خواتین، امام بخاری کی مثال آپ نے دی، امام احمد کی دی، بلکہ انبیاء کی تربیت کرنے والی کون تھی؟ خواتین تھیں، مائیں تھیں ہماری، انبیاء کی تربیت، انبیاء کو سنبھالا، صحابہ کی تربیت۔ ایک ماں اگر سدھر جاتی ہیں، پورا معاشرہ، سوسائٹی، ایک ماں، ایک لڑکی اگر سدھر جائے، انقلاب آتا ہے۔ آج کتنے ہیں؟ اتنی تعداد میں، کوئی مثال آئیڈیل نہیں، ہندوستانی مدارس میں ایک اچھی حافظہ نہیں ملتی، افسوس۔ ایک نام بتائیے ایک اچھے حافظہ جس کی تجوید اچھی ہو، جس کی قرات اچھی ہو،
جو اس نے اگر یاد بھی کیا ہے تو اس کو سمجھنے والی ہو، اس پر عمل کرنے والی ہو، اللہ کا حق بھی ادا کرنے والی، اللہ کا شکر ادا کرنے والی، اپنے شوہر کا شکر ادا کرنے والی، انشکر لی ولی والدیک، والدین کا شکر ادا کرنے والی۔ ایک مثال ملنا مشکل، صرف ہم جھوٹی تعریف کرتے ہیں سب کے سامنے، دل ہمارا گواہی نہیں دیتا، ہمارے الفاظ پر شکایت ہوتی، ہمارے ہی زبان پر شکایتیں۔ ایک مثال بتائیے خواتین میں سے جو آج وقت کی محدثہ ہو ہندوستان میں، فقیہہ ہو، آئیڈیل ہو اپنے بچوں کے لیے، بڑے بڑے علماء رو رہے ہیں، پریشان ہیں، حرمین شریفین میں پیدا ہونے والے مرتد ہو کے، کافر منافق ہو کے مر رہے ہیں۔ آج شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اپنے بچوں کو امریکہ، یورپ، فلاں جگہ مت بھیجو۔ آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نسلوں کو یہود و نصارہ کے حوالے کر رہے ہیں، کفار و مشرکین کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس بھی صحیح نہیں ہے، تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے۔ تعلیم ہے، ایجوکیشن، نالج، صرف نالج نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، ایجوکیشن نالج میں سب سے آگے یہودی ہیں جنہوں نے اللہ کو بھی پہچانا۔ آج افسوس ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ پہلی گواہی ہے۔ اگر یہ گواہی کامیاب ہے، اس گواہی میں میں اور آپ، ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو جائیں گی، ہمارے حقوق و معاملات بھی ادا ہوں گے، اور اسی طرح ہمارے اخلاق، ہمارا کردار بھی سنور جائے گا۔ آج اخلاق میں ہم صفر ہیں، ہم نے کاروبار میں قدم بھی نہیں رکھا۔ ہندوستان میں اسلام آیا تھا، صحابہ آئے تھے، ان کے اخلاق و کردار سے اسلام پھیلا دنیا میں۔ آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اغیار، ابھی آپ نے سنا 64% لوگ دین سے بیزار ہیں۔ ہمارے لوگوں میں اخلاق نہیں، ہمارے علماء کی عزت نہیں، ہمارے علماء کی عزت کرنا ہمیں نہیں آتا۔ لوگ پیر دھو کے پی رہے ہیں، پیر جا کے دیکھیے۔ جو لوگ غلط تعلیم دے رہے ہیں، غلط تربیت کر رہے ہیں، اللہ سے رشتہ کاٹ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی کتنی عزت ہو رہی ہے۔ ہمارے علماء جو توحید کا درس دیتے ہیں، اتباع سنت کا درس دیتے ہیں، ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں، جینے کا طریقہ بتاتے ہیں، ہمیں کیسے مسکرانا یہ بھی بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آج بھی اللہ کے نبی زندہ ہوتے تو ہمارا معاملہ ایسا ہی ہوتا پیارے نبی کے ساتھ۔ یہ وارثین انبیاء ہیں، ان کے مقام کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اللہ کو جو قوم نہ پہچانے وہ نہ رسول کو پہچان سکتی ہے، نہ اسلام کو پہچان سکتی ہیں، نہ علماء کی قدر کر سکتی ہیں۔ افسوس ہے ہم پر، ماں باپ کو ہم نے نہیں پہچانا۔ ہمارے ساتھ رہنے والے کفار مشرکون کو دیکھیے، اپنے ماں باپ کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں۔ ہم لوگ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، اپنی گواہی دیتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ نے کہا اپنا تزکیہ مت کرو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہم کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آج ہم سب سے بدتر ہیں، ہمارے ماں باپ یہ ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر رہے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے بچے آنکھیں دکھا رہے ہیں ہمیں، کوئی احترام نہیں بیوی کا۔ پیارے نبی نے کیسی زندگی گزاری؟ ہم اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، باہر کیا معاملہ، ایکٹنگ کرتے ہیں ہم لوگ، صرف تجارت میں ایکٹنگ، نمازوں میں ایکٹنگ، ہماری تلاوتیں، ہمارا ذکر، ابھی صبح شام کی دعائیں ہم صحیح نہیں پڑھتے۔ آج جو جادو، نظر بد کے شکار ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کے، بڑے بڑے علماء، کبار علماء، ابن عثیمین جیسے، صالح فوزان جیسے، علامہ البانی جیسے، ابن بن باز، شیخ بن باز جیسے،
پیارے نبی کا کمال کیا تھا؟ یہی صبح شام کی دعائیں، اذکار، کان یذکر اللہ فی کل احیان۔ ہماری حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وہ رب جو ازل سے ہے ابد تک، اس کو نیند تو دور کی بات، اونگ تک نہیں آتی، ہمیں احساس نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو ابھی آئے ہیں چند سال پہلے دنیا میں، وہ رب ہماری تقدیر لکھ چکا ہے لوح محفوظ میں، قیامت تک کیا ہوگا۔ وفیہ ذکرکم، اللہ کہتے ہیں قرآن میں میرا آپ کا ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن میں۔ یا تو ہم سچے مسلمان ہیں، اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائیں، اپنا بندہ بنائیں، یا تو ہم جھوٹے ہیں، یا تو یہودیوں کے صف میں ہیں، یا نصارہ کے صف میں ہیں، یا کفار و مشرکین کے، یا دیگر جو ادیان و مذاہب۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہودیوں کو معلوم ہے، نصارہ کو پتہ ہے، کفار و مشرکین کے پاس پلاننگ ہے، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں، کوئی پلاننگ نہیں۔ ہم موقع دے رہے ہیں، صحابہ نے موقع نہیں دیا، صحابہ نے ایک لمحہ موقع نہیں دیا، نہ اپنے نفس امارہ کو، نہ اپنے قرین کو، نہ سامنے والوں کو۔ کلمہ ایسا پڑھتے تھے، عمر نے جب کلمہ پڑھا گلی بدل دی شیطان نے۔ عمر سے بھی کیوں ڈرتا تھا اللہ تعالیٰ؟ عمر اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، کون ہم سے ڈریں گے بتائیے؟ ہم خود اپنے سائے سے ڈرتے ہیں، ہوا کے جھونکے سے ڈرتے ہیں، ہوائی تو بھی ڈرتے ہیں، تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہیں ہم لوگ، احساس نہیں۔ اس اللہ کی نافرمانی کریں میں اور آپ، اس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا، آج کتنے نمازیں ہم گنوا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں۔ کلمہ ہی جب صحیح نہیں تو پھر ہماری نمازیں کہاں سے؟ رمضان کے روزے، حج عمرہ، وہاں چکر لگا کے دنیا کو چکر دیتے میں اور آپ، احساس نہیں رب ذوالجلال دیکھ رہے ہیں؟ شرم نہیں ہمیں؟ ہم خود گواہ، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہم خود گواہ ہیں اپنے خلاف، یہ گواہی دیں گے، یہ زبان، یہ ہاتھ پیر کل قیامت کے دن۔ کرامن کاتبین کو اللہ نے مقرر کیا، لوح محفوظ میں محفوظ ہے، شب قدر سے لے کر شب قدر تک اللہ تعالیٰ ایک سال کی تقدیر دے کر بھیجتے ہیں، ہمیں احساس نہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے ساتھ رہنے والے گواہ ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود گواہ ہیں اپنے خلاف۔ اور کیجیے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے زیادہ کہ میں بتاؤں، سب جانتے ہیں کتنے پروگرام ہم سنتے ہیں، جمعہ کا موقع اللہ نے دیا، صبح شام کے دروس، رمضان میں ماشاء اللہ پروگراموں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے بڑے بڑے علماء کو دور دور سے بلاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے میں اور اب۔ کیا فائدہ ہے ان پروگراموں کا بتائیے؟ ہے کچھ فائدہ؟ پوچھیے ذمہ داروں سے کتنی محنت کرتے ہیں، علماء کتنی بڑی قربانیاں دے کر آتے ہیں، ہم فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ کس کے لیے پروگرام ہے؟ کب بدلیں گے میں اور آپ؟ کب وہ کلمہ پڑھیں گے، گواہی آئے عمل قلیلا اجر کثیرا کی؟ کب پڑھیں گے بتائیے؟ ابھی پڑھے ہیں میں اور آپ؟ اگر تبدیلی آئی ہے زندگی میں تو انشاءاللہ یاد رکھیے اللہ پڑھے ہیں انشاءاللہ۔ کلمہ دل سے تصدیق کرنا ہے، زبان سے اقرار، عمل کر کے بتانا ہے۔ کس کو بتانا ہے؟ دنیا والوں کو، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں۔ ریکارڈ ہو رہا ہے آج، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے آج۔ صحابہ بغیر دیکھیں، اللہ کے نبی کہتے جبریل آئے ہیں، تصدیق کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کوئی احساس نہیں۔ اللہ نے دو فرشتے رکھے ہیں ہمارے اندر، الگ سے ایک قرین ہے، ایک فرشتہ ہے، ایک شیطان ہے، ہمیں وہ بھی نہیں معلوم۔
کیا معلوم ہے؟ احساس نہیں. اقرا کتابک، اللہ نے کہا ہر ایک کی گردن میں اللہ تعالیٰ نے جیسے موبائل فون میں ڈیٹا وغیرہ رکھتے ہیں، یہاں ہے، کل قیامت کے دن نکال کر اللہ دیں گے. آج دنیا بتا رہی ہے کہ انسان کے جسم میں بھی ایکٹنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ جسم میں کچھ چیز رکھی جاتی ہے اور وہ کہاں جاتا ہے سب کچھ معلوم ہے. آج ہماری باتیں دشمن ریکارڈ کر رہے ہیں، ہماری خواتین ویڈیو کال کرتی ہیں، دشمن دیکھ رہا ہے، احساس نہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں، احساس نہیں. کس کس حالت میں ویڈیو کال کی جاتی ہے ہمیں معلوم ہے. دشمن ریکارڈ، علماء جو بیان کرتے ہیں صرف ریکارڈ نہیں، ایک ایک حرف لکھا جا رہا ہے. لکھنے والوں کو لاکھوں روپے دیے جا رہے ہیں. ہم اور آپ جو بھی بات کرتے ہیں، علماء کی غیبت کرتے ہیں، ماں باپ کی غیبت کرتے ہیں، شوہر کی بیوی غیبت کر رہی ہے ماں باپ کے سامنے، شوہر بیوی کی غیبت کر رہا ہے، اور ایڈ کر لیجئے، ہمیں احساس ہی نہیں. دشمن تک ریکارڈ کر رہا ہے. صرف آج یہ کارڈ وہ کارڈ، وہ قانون یہ قانون، اب SIR کا قانون بچپن سے لے کر آج تک کے کاغذات جمع کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں. بچپن سے لے کر آج تک ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں. کیا اس دشمن کو نہیں معلوم ہم کہاں پیدا ہوئے؟ نہیں معلوم. ہم کیا، ہمارے باپ دادا پوری ہسٹری ہے ان کے پاس، ہم کو نہیں معلوم کب آئے تھے دنیا میں، ہمیں نہیں معلوم. محدثین کے بھی تاریخ پیدائش دیکھی، وفات اختلاف ہے، نام میں اختلاف ہے. ابو ہریرہ کے 40 نام ذکر کیے گئے. اللہ اکبر. کبھی باپ دادا کا نام بھی نہیں معلوم، اپنی پہچان نہیں معلوم. اللہ سے جڑنا نہیں آیا مجھے اور آپ کو. دین پسند نہیں، شکل و صورت ہماری کیا ہے. روزانہ آئینہ دیکھتے ہیں ہم، دیکھیں غور کریں، آئینہ بتاتا ہے. آئینے کو صاف نہیں کرنا ہے، اس دل و دماغ کو صاف کرنا ہے، صرف ظاہر کو نہیں. ہم سے اچھے پاک صاف رہنے والے یہود و نصارہ ہیں، کفار و مشرکین ہیں. ان کے گھر دیکھیے، ان کے گلیاں دیکھیے، ان کے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے جا کے دیکھیے، ہم سے بہتر زندگی گزارتے ہیں. ہمارے دل بھی گندے، زبان گندی. کیسے مسلمان ہیں میں اور آپ؟ کوئی اور فیصلہ نہیں، ہم خود فیصلہ کریں اور اس عزم کے ساتھ اٹھیں اس مجلس سے انشاءاللہ. اگر گواہی نہیں دی تو گواہی دے کر اٹھیں، اللہ کے لیے عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ. آج سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں. آواز ہی نہیں ہے، کھا پی کر بھی آواز نہیں. صحابہ آمین کہتے پوری مسجد گونج جاتی تھی اس دور میں. درخت کے پتے چبا کر تلواریں توڑے ہیں، 8 تلواریں خالد بن ولید. لکڑی توڑنے اٹھنے بیٹھیں کی طاقت نہیں. یہ مائک ہٹا دیں تو میری آواز شیخ کو بھی نہیں سنائی دے گی. اچھا کھا کر، اچھا پہن کر، نرم بستروں پہ سو کر، تھوڑی سی یہاں گرمی برداشت نہیں کر رہے ہیں. وہ جہنم کی گرمی برداشت کریں گے؟ قبر کی گرمی برداشت کریں گے؟ دنیا کی معمولی سی گرمی برداشت نہیں. بتائیے، یہ صورتحال ہے. تھوڑی سی سردی ہوئی تو بھی پریشان، گرمی ہو تو بھی پریشان. آخرت میں کیا ہوگا معاملہ میں اور آپ کا؟ ابھی 2 خطاب آپ سنیں گے انشاءاللہ. محاسبہ کریں میں اور آپ. باتیں بہت ہیں، جیسے میں نے کہا میرا وقت ختم ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے، 2 منٹ باقی ہیں. پھر بھی میں ختم کرتا ہوں اپنی باتوں کو. خود مجھے شرم آ رہی ہے بتانے کے لیے، ہمیں سننے کے لیے شرم نہیں آتی.
لیکن عہد کر کے اٹھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہمیں اپنا سچا بندہ اللہ نے بنایا ہے، ہمیں بننا ہے، پھر عہد کر کے اٹھنا ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام اس دنیا کی امامت کا۔ آج ہمارے تمام ذمہ داران، تمام جو بھی ذمہ دار ہیں، ادنا سے ادنا ذمہ داری اللہ نے دی ہے جس کو بھی، سب سے گزارش ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اس ذمہ داری کو سمجھیں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ اللہ موقع دے رہے ہیں، ہم توبہ کریں، تمام گناہ اللہ معاف کریں، گناہوں سے بچیں۔ گناہ کرنا ہی نہیں مجھے اور آپ کو، کوئی آپشن نہیں گناہوں میں، پھر بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، اللہ موقع دے رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کی عزت احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے حقوق، دیگر تمام کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں عائد، اللہ ہمیں کما حقہ ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ جو بھی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ درگزر کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اللہم آمین۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔